كثيرا وها قد حصل سهرت ماہر تھی. بنو ہاشم میں بھی تاجرین بڑے بڑے تھے. ابو طالب خود بڑا تاجر تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد خود تاجر تھے. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاجر تھے. ابو بکر صدیق تاجر تھے. امپورٹ اور ایکسپورٹ کا بزنس ان کو بڑے اچھے طریقے سے آتا تھا. کھیتی باڑی کرنا, کاشتکاری کرنا, کاریگری کرنا, اس میں ان کو دلچسپی نہ تھی. مینوفیکچرنگ, ایگریکلچر کے معاملے میں, ٹریڈنگ کے اندر بہت زیادہ ان کو دلچسپی تھی. یوں زندگی آگے بڑھتی گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کاروباری حالات, دنیا کے جو سو حکومتی حالات, دینی حالات کیا تھے ان کے؟ اسماعیل علیہ السلام کی شریعت پہ عمل کرتے ہوئے اب کچھ چیزیں باقی رہ گئی تھی. 100 سال کا عرصہ گزر چکا تھا. لوگ جب حج کرنے کے لیے آتے تو تلبیہ پڑھتے تھے, لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. لیکن ہوا یہ کہ ان کے اندر بڑے بڑے علماء اٹھے, بڑی بڑی شخصیتیں اٹھی. انہی میں ایک شخصیت کا نام ان کے پاس تھا عمرو بن لوہی. عمرو بن لوہی جب ان کے پاس درمیان میں اٹھا تو عرب کے لوگ الگ الگ علاقوں میں سفر کرتے تھے. یہ عمرو بن لوہی ایک وقت میں ملک شام کا سفر کیا. ملک شام کا سفر کیا, کئی مہینے وہاں پر رہا. دیکھا کہ ملک شام کے جو لوگ ہیں, حبل نامی ایک پتھر ہے, ایک مورتی ہے, اس کی پوجا کر رہے ہیں. وہیں جب غور کرتا گیا دیکھا کہ اسے دکان چل سکتی. حبل جس آدمی کے پاس تھا کچھ پیسے دیا, حبل کے پتھر کو اٹھا کے لے کے آ کے مکہ میں لے کر آیا, اور لوگ اس کو بہت بڑا عالم سمجھتے تھے, اس کی عزت کرتے تھے. اسماعیل علیہ السلام کی شریعت کا علم ان کے پاس تھا. لا کر حبل پتھر کو کعبۃ اللہ کے پاس رکھ کر کہا, لوگوں اللہ کی تو عبادت ہم کر ہی رہے ہیں, اگر کچھ دعائیں تمہاری قبول ہونے میں کچھ دیر ہوتی ہے, اللہ سے بھی مانگو اور حبل سے بھی مانگو, یہ اللہ تک تمہاری بات پہنچا دے گا. اس طرح پتھر کو لا کے رکھ کے وسیلے کا جو بیج تھا شرک اور کفر کا, وہ ڈالا عمرو بن لوہی. لوگوں کو کیا پتا تھا, دین تو مٹ چکا تھا, کتابوں سے دور تھے, حقیقی اہل علم سے دور تھے, لوگوں کے پاس جو سو درس و دروس کا ماحول نہیں تھا, بس زندگی خالی تجارتوں میں, پوری دنیا کے اندر ہی ماحول تباکن ہو چکا تھا. لیکن یہ تھوڑا تباکن عرب کے علاقے کا ماحول تھا. زندگی آگے بڑھتی چلی گئی, یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی معاشرے میں بڑھ رہے ہیں, قبیلوں کے سرداروں دیکھ رہے ہیں, دوسرے علاقوں میں بادشاہ تھے. دینی مزاج یہ تھا کہ جیسے عمرو بن لوہی لا کے حبل کو رکھ دیا, لوگوں میں اب دھیرے دھیرے شرک کی عادت ہو گئی. جیسا ایک درگاہ لنگر اس میں کھلی تو پہلے چادر وہاں چڑھتی تھی, اس کے بعد ایک 10 کلومیٹر پہ, اس کے بعد ایک 10 کلومیٹر پہ, اب اس کے بعد گھوڑے کی خبر, طوطے کی خبر, چوڑی کی خبر, سب خبر اپنے پاس جو سو موجود ہیں. ایسے ہی ہوتا گیا. حبل کی پوجا, لات کی پوجا, عزا کی پوجا, منات کی پوجا, حتیٰ کہ مورتیوں کو لا کے اتنا رکھ دیے, 300 کے قریب بتوں کو لا کے کعبۃ اللہ کے پاس رکھ دیے. اب جب تلبیہ پڑھتے تھے, لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک, حاضر ہیں اللہ حاضر ہیں, تیرا کوئی شریک نہیں, الا شریک واحدہ, مگر ایک پتھر تیرا شریک ہے, تجھ سے بھی مانگے حبل سے بھی مانگیں گے. اس طرح ایک ایک قبیلے والا اپنے اپنے پتھر کو اپنے عقیدت میں منسوب کر چکا تھا. اب جس کو پتھر نہیں ملے, ان کے نیک لوگ جو خاندان میں مر جایا کرتے تھے, ان کی خبروں کے پاس جا کے وسیلہ مانگنے کا آغاز کر دیے. ان کے بعد بڑے بڑے علماء جو مر جاتے تھے, ان کی خبروں کے پاس جا کے مانگنا شروع کر دیے. کسی کی خبر کا پتہ نہیں چلتا تھا, لوگ تصور میں ان کی تصویر کشی کر لیا کرتے تھے. تصویروں کو بنا کر, خبر نہیں ملی تو تصویر کو بنا کر تصویر سے وسیلہ مانگنا شروع کر دیا گیا تھا. جب یہ سب کچھ پھیل گیا, اسی معاشرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ رہے ہیں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا ہے, کبھی نہ لات کی پوجا کی, کبھی نہ عزا کی پوجا کی. جس گھر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا, آپ کا گھر صفا مروہ پہاڑی کے سامنے, گھر کا دروازہ کھولتے تو سامنے کعبۃ اللہ دکھ جاتا تھا, پتھراں جو رکھے گئے وہ دکھ دیا جاتا تھا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن ہی سے شرک سے نفرت تھی, کفر سے نفرت تھی. آپ دور رہتے تھے ان تمام کاموں سے, اپنے آپ کو الگ تھلگ رکھتے تھے عرب کے کلچر سے. اللہ تعالیٰ ویسی حفاظت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرماتے تھے. زندگی کے دن بیتتے گئے, یہاں تک کہ تجارتی حالات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے لگے. ابو طالب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تجارتی سفروں میں ساتھ لے جایا کرتے تھے, اور پھر لوگوں کے اندر یہ بات عام بھی تھی ان کے دینی مزاج کی وجہ سے. یہود بھی رہتے تھے, عیسائی بھی رہتے تھے, نصارہ بھی رہتے تھے, مشرکین بھی رہتے تھے, اسماعیل علیہ السلام کی شریعت بھی تھی. لوگوں کے اندر عرب کی ایک بات عام تھی کہ عنقریب ہمارے پاس ایک نبی آنے والے جن کا نام ہے احمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جو ان کی کتابوں میں پیشن گوئی دی گئی تھی. یہود کو
भी पता था, नसारा को भी पता था, मुशरिकीन मक्का को भी पता था, क्योंकि इस्माइल अलैहिस्सलाम की सिलसिले से एक आने वाले हैं, इनके पास अहले में इल्म दे चुके थे। लेकिन यहूद और नसारा के बाद एक गलतफहमी ये थी, इसहाक अलैहिस्सलाम के सिलसिले से जो इतने नबियों का सिलसिला आया है, यहूद और नसारा ये समझ रहे थे कि उन्हीं की नस्ल में से वो आखिरी नबी भी आने वाले हैं। मानते थे वो लोग कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक आखिरी नबी आएंगे, इनकार नहीं करते थे। लेकिन होता ये था कि अकीदा ये था कि इसहाक अलैहिस्सलाम के सिलसिले से आएंगे, जिस सिलसिले से मूसा अलैहिस्सलाम है, हारून अलैहिस्सलाम है, दाऊद अलैहिस्सलाम है, सुलेमान अलैहिस्सलाम है, यूसुफ अलैहिस्सलाम है, याकूब अलैहिस्सलाम है, अनगिनत अंबिया है, समझते थे उसी सिलसिले से आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होने की वजह से बाद में यहूद और नसारा की बुनियादी वजह ये बनी नबी